اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اینیملز ایسے کوئی خاص پسند نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تمام جانور بہت ضروری ہے دنیا کا ایکو سسٹم مینٹین کرنے کے لیے اور نیچر میں بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ دنیا ان کے بنا ادھوری ہے، بچپن ان کے بنا ادھورا ہے۔ بچوں کے کئی فیبل اور مورل سٹوریز میں جانوروں کا ذکر ہوتا ہے۔ نرسری رائمز اور کارٹونز میں یہ ہوتے ہیں۔ ٹام اینڈ جیری اور بگز بنی کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کے لطیفے سب انجوائے کرتے ہیں، خاص طور پر ہاتھی اور چونٹی کے۔ آج ہم دیکھیں گے جانوروں کی دنیا کا ایک مختصر تذکرہ، اسلامک ٹیکسٹ میں ان کا ذکر، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے حقوق۔ اسلامک ہسٹری میں بھی ہمیں کئی انسیڈنٹس ملتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ہدہد ہو، یا کعبہ انسیڈنٹ کے ابابیل، یعقوب علیہ السلام کا ڈر ہو کہ کہیں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائے، یا کہف والوں کی حفاظت کرنے والا کتا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا ہو، یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے میں مذکور بچڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بچانے والی مکڑی، یونس علیہ السلام کو کھانے والی مچھلی ہو، یا قابل کو دفنانا سکھانے والا کوا۔ کچھ جانوروں کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ان ہاتھیوں کے سردار کا نام محمود تھا جو ابرہہ کی فوج میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام خسوہ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلی کا نام معزہ بتایا جاتا ہے، اور آپ کے کھچر کا نام دلدل تھا۔ براق نامی جانور پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا نام ابو ہریرہ کیسے رکھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کی بکریوں کو چراتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹا بلی کا بچہ تھا۔ میں اسے رات کو درخت پر رکھ دیتا تھا اور دن میں اسے لے کر اس سے کھیلتا تھا۔ اس طرح میرا نام ابو ہریرہ رکھا گیا، یعنی بلی کے بچے کا باپ۔ ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا رضی اللہ عنہ۔ جانور انسانوں کی ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی خود کی لینگویج میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں۔ تمام مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے، چاہے ہم اسے سمجھ پائے یا نہیں۔ دنیا کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں ان کی موجودگی ملتی ہے۔ اس مخلوق کو مقصد کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔ وہ نرمی سے پیش آنے کے مستحق ہیں۔ انسانوں کے ناموں میں بھی جانور کے نام سے مشابہت ملتی ہے، جیسے حمزہ، اسد، غضنفر، ارسلان۔ انسان کے کوالٹیز کو بھی جانوروں سے منسوب کیے جاتے ہیں، بندر کی بے وفائی، بھیڑیے کی درندگی، لومڑی کی چالاکی، الو کی نیند، چونٹی کی محنت۔ کئی پرووربز میں ان کا ذکر ملتا ہے، جیسے گھوڑے بیچ کر سونا، بلی کا راستہ کاٹنا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے کچھ ہونا اور کھانے کے لیے کچھ اور، مگرمچھ کے آنسو بہانا، آستین کا سانپ ہونا، وغیرہ۔ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں اینیملز کے 8 ملین یعنی 80 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ 80% تو اور ڈسکور کرنا باقی ہے۔ سبحان اللہ! ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور منفرد، ہر ایک کے اپنے یونیک فیچرز۔ اللہ کی کبریائی پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہے، غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ مخلوق۔ قرآن میں ان کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے حیوانات اور دابہ۔ قرآن میں جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی انسیکٹس کا نام سے منشن کیا گیا ہے۔ 31 ایسے جانور ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کی 6 صورتیں چرند پرند کے نام پر ہیں: بقرہ، انعام، نحل، نمل، عنکبوت اور فیل۔ ہمیں ہمارے مذہب میں سب کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔
عورتوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، جانور کے حقوق جیسی چھوٹی چیز کی طرف بھی اسلام میں متوجہ کیا گیا ہے۔ شریعت کی کوئی چیز معمولی نہیں ہے۔ جانور ایسی مخلوق ہے جس کا اپنا مقام ہے اور انسان ان کی صحت اور خوراک کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن، احادیث اور اسلامی تہذیب جانوروں کے لیے رحم اور شفقت کی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کو قابل قدر سمجھنا چاہیے۔ وہ کمزور مخلوق ہے جو تحفظ کے لیے ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری غفلت سے وہ زخمی یا ہلاک نہ ہو۔ جانوروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ رسپیکٹ یا احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بیماری کی صورت میں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ ان سے محبت سے پیش آنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہریلے جانور یا وائلڈ اینیملز کو گلے لگا لیا جائے۔ ان کے اپنے رائٹس ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے جانور کے لیے مناسب رہائش کے لیے ریکوائرمنٹس ہے، ان کی ضروریت کے حساب سے ہو، ان کی صحت کو خطرہ نہ ہو، سردی گرمی سے بچاتا ہو، دیگر جانوروں میں بیماری نہ پھیلے، ماحول کو آلودہ نہ کرے۔ اینیمل ابیوز، اینیمل نیگلیکٹ، وائلڈ لائف اسمگلنگ، اینیمل بلڈ سپورٹس، پیٹ یوتھنیسیا آج دنیا میں بہت کامن ہے۔ اسلام ان سب کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سوچے کہ جب جانور کے حق اتنے اہم ہیں، حقوق العباد کے حقوق کتنے زیادہ اہم ہوں گے۔ یاد رہے کہ بے شک اینیمل رائٹس ہیں، مگر ہیومن رائٹس کے بعد انسان کے حقوق افضل ہیں۔ انسان اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کے مفاد اور روزی کے لیے اللہ نے انہیں مسخر کیا۔ بہت سے جانور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں خاص طور پر ہمارے لیے ایک نعمت اور نشانی قرار دیتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ نحل میں ملتا ہے۔ کچھ جانور ہمیں ٹرانسپورٹ، لیبر اور سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ دودھ اور تمام ملک پروڈکٹس، شہد، گوشت، انڈے، اون، کھال انہی سے ملتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں پلانٹس کو پولینیٹ کر کے ہمیں پھل دیتے ہیں۔ بھیڑوں سے لے کے ریشم کے کیڑے تک سے ہمیں لباس ملتا ہے۔ بے شک ان کے اور مقاصد اور فائدے ہوں گے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جانوروں سے بدسلوکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ فرمایا، اللہ سے ڈرو ان درندوں کے متعلق جو بول نہیں سکتے۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ جانوروں کی خدمت پر کیا ہمیں ثواب ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی جاندار کی خدمت کرنے کا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بازار میں اپنے اونٹوں پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا، یا تو ان کی سواری لو یا تو انہیں تنہا چھوڑ دو۔ جب کسی نے ایک پرندے کے بچے کو گھونسلے سے ہٹایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس نے اس پرندے کا بچہ چھین کر اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اسے واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لعنت ہو اس پر جو روح والی چیز کو تکلیف دے، جب کوئی چڑیا پر ٹارگٹ پریکٹس کر رہا تھا۔ ایک آدمی کا کنویں میں اتر کر جوتے میں پانی بھر کر لا کے ایک کتے کو پلانے کے جسچر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغفرت کی بشارت دی۔ ایک توحید پرست فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اس کے گناہ معاف ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت صرف بلی کو مارنے کی وجہ سے، اسے باندھ کر رکھنے کی وجہ سے اور کھانے سے محروم رکھنے سے جہنم میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ تھی جانوروں سے ریلیٹڈ کچھ بیسک باتیں۔ اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔